القرآن غيرني ونبهني وأحياني، غزت آياته قلبي فهزت كل أركاني، سمت بي في عواليها بصوت خاشع حاني، فأيقظني وأدهشني وأنبني وأبكاني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یاتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لامر المؤمن ان اصابت ضراء صبر وان اصابت سراء شکر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ مالک الملک اپنے بندوں کو مختلف اوقات میں کئی آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ جس طرح پچھلے خطبہ جمعہ میں سورہ ملک کی ابتدائی آیات سے میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اللہ نے موت و حیات کا نظام جو بنایا ہے تو وہ ہمیں آزمانا چاہتا ہے کہ ہم میں سے سب سے اچھے عمل کون کرنے والا ہے۔ تو یہ دنیا آزمائش گاہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش دو طرح سے ہوتی ہے۔ ایک آزمائش یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کسی بندے کو دنیا کی بہت زیادہ نعمتیں عطا کرے، مال و زر کثرت کے ساتھ دے،
اس کی دنیا کی گزران اور عیش و عشرت بڑی خوب ہو، اور اس عیش و عشرت کی وجہ سے بندہ اپنے مال و زر کے پیچھے لگ کر اللہ رب العالمین کا ناشکرہ بن جائے۔ تو جو نعمتیں پا کر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا وہ بھی آزمائش میں فیل ہو جاتا ہے۔ آزمائش میں کامیاب وہ شخص ہے جس کو اللہ کی طرف سے نعمتیں ملیں اور وہ اللہ کی نعمتیں پا کر اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ مالک الملک نے جس قدر بادشاہی عطا فرمائی تھی، اتنی بادشاہی اللہ نے کسی کو نہیں دی، حتیٰ کہ جنات تک ان کے ملازم اور ان کے ماتحت خدمت کرنے والے تھے۔ بہت بڑی بادشاہی دی، اور سلیمان علیہ السلام نے اتنی بڑی بادشاہت اپنے اللہ سے پا کر ہمیشہ اللہ کا شکر کیا ہے۔ اور تمام نبیوں کے سرتاج، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ کو بڑی نعمتوں سے نوازا۔ یہ چھوٹی نعمت نہیں ہے کہ آئے سب نبیوں کے آخر میں اور مقام اور مرتبہ پوری دنیا سے زیادہ اللہ نے آپ کو عطا کر دیا، بہت بڑی نعمت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت کا شکر کیسے کرتے تھے؟ ترمذی وغیرہ میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے اور بڑا لمبا لمبا قیام کرتے تھے۔ ایک دفعہ تو اتنا لمبا قیام کیا، ایک ہی آیت بار بار پڑھتے گئے۔ سورۃ مائدہ کے آخر میں جو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ اگر تو ان کو عذاب دے گا، یہ بندے تو تیرے ہی ہیں، اور اگر تو ان کو بخش دے گا تو ہر چیز پر غالب، کمال حکمت والا، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ آیت بار بار دہرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی جا رہے ہیں، یعنی اپنی امت کے لیے اللہ سے بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ جو میری امت ہے، اگر تو ان کی پکڑ کرے گا، ان کو عذاب دے گا، دکھوں اور پریشانیوں میں مبتلا کرے گا، آفتوں اور وباؤں میں ان کو لپیٹے گا، تو یا اللہ یہ بندے تو تیرے ہی ہیں نا، تو نے ان کو پیدا کیا ہے، تو اگر تو ان کو بخش دے گا، ان کی غلطیاں معاف کر دے گا، تو ہر چیز پر غالب ہے، تیرے اوپر کوئی غالب نہیں ہے۔ تو بڑا لمبا لمبا قیام کرتے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے حدیث میں آیا کہ اتنا قیام حتی تورمت قدماہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں مبارک پر ورم پڑ جاتا، سوج جاتے۔ پوچھا گیا کہ آپ کو تو اللہ نے معاف کیا ہوا ہے، آپ کے ذمہ تو کوئی گناہ نہیں ہے، آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی جواب تھا، عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ رب کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے آگے نماز پڑھ کے اس کا شکر کرو، بندگی کر کے اپنے مالک کو راضی کرو۔ اور
آزمائش کا دوسرا طریقہ، دکھ اور پریشانیاں لا کر۔ انسانوں کی آزمائش دکھوں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے، وباؤں سے، بیماریوں سے، مال و جان کی کمی سے، بھوک سے، اللہ کئی طریقوں سے آزماتا ہے۔ اور اس میں بہت بڑی مثال قرآن کی سیدنا ایوب علیہ السلام کی ہے۔ اللہ نے بڑا لمبا عرصہ بیمار رکھا۔ آج میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، اس میں یہ تھا کہ 19 سال، بعض مفسرین اس سے زیادہ بھی باتیں ذکر کی۔ 19 سال کا دورانیہ تھوڑا نہیں ہے۔ جب سارے مال و متاع ختم ہو گئے، اہل و عیال سب فوت ہو گئے، صرف ایک بیوی خدمت گزار ساتھ بچی ہے، سارا کچھ ہی دنیا میں جو کوئی تھا سب غرق ہو گیا۔ تو ایوب علیہ السلام نے اللہ کے آگے ایک ذرے کا بھی شکوہ نہیں کیا۔ صبر، آزمائش پر صبر، برداشت، اور اللہ سے اتنا ہی کہا، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، میرے رب مجھے زور تکلیف آئی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ بس اللہ سے رحم کی اپیل کی ہے، صبر کیا، ڈٹ کر اللہ رب العالمین کے دین کے اوپر رہے، کہ پیغمبر تھے اللہ کے، اور پیغمبری کا حق ادا کیا، بے صبری نہیں کی، دعا مانگی اللہ سے۔ پھر دیکھیے اللہ نے جب وہ دکھ دور کیا تو جتنا کچھ پہلے دیا ہوا تھا وہ بھی دیا، اور اس کی مثل قرآن کہتا ہے اور بھی دیا، دگنا کر کے عطا کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا پسندیدہ ہے، اگر اس کو دکھ آئے تو صبر کرے گا، اور سکھ اور چین آئے تو اللہ کا شکر کرے گا۔ صبر کرو گے تب بھی کامیاب ہو جاؤ گے، اور شکر کرو گے تب بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ بے صبری، جزا فضا، ہائے وائے کرو گے ناکام ہو جاؤ گے، نہ شکری کرو گے پھر بھی ناکام ہو جاؤ گے۔ آئیے میں قرآن کا ایک مقام جو شروع میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 14واں پارہ ہے، سورۃ النحل، آیت نمبر 112 ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اور اللہ پاک نے ایک بستی کی مثال بیان کی، ایک قریہ، بستی، دیہات، کانت آمنتن، وہ بستی بڑی امن والی تھی، امن بھی تھا، مطمئنتن، اور وہ پورے اطمینان والی بھی تھی۔ اور تیسری بات، یاتیہا رزقہا رغداً من کل مکان، ہر جگہ سے کھلا رزق اس بستی میں آتا تھا۔ ایمان، دل کے اندر اطمینان، اور رزق کی فراوانی، تین چیزیں بیان کی اللہ نے۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ جب رزق کھلا آنے لگا ہر طرف سے، فَقَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، کفران نعمت کیا، ناشکری کی تو اللہ کی طرف پکڑ آ گئی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے انہیں بھوک کا اور خوف کا عذاب چکھایا۔ رزق چھن گیا اور امن کی بجائے خوف طاری ہو گیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ بما کانوا یصنعون، ان کے اپنے کرتوتوں اور اعمال کی وجہ سے۔ اب غور کریں، اس وائرس سے پہلے امن تھا، اطمینان تھا، ایسا خوف نہیں تھا جیسے آج پھیلا دیا گیا ہے۔ پس پردہ اس کے بھی بڑا کچھ ہے اس خوف کو پھیلانے میں۔
آپ مجھ سے زیادہ باخبر ہوں گے، روز کی خبریں پڑھتے سنتے ہوں گے۔ بہرحال وہ موضوع نہیں میرا۔ خوف پھیلایا گیا یا طاری ہو گیا، میڈیا نے جو کردار ادا کیا وہ بھی کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے۔ تو یہ خوف اس قدر ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے قریب بیٹھنے سے بھی ڈرے ہوئے ہیں، اور جو لوگ اس مرض میں فوت ہو گئے کوئی ان کو غسل دینے کو تیار نہیں، اتنا خوف پھیلایا گیا۔ حالانکہ آج میں نے ایک رپورٹ پڑھی، یہ WHO کی، جو پوری دنیا کی عالمی صحت کا ادارہ ہے، تو اس رپورٹ میں انہوں نے کہا کہ فوت شدہ شخص سے کوئی ایسا کیس سامنے نہیں آیا کہ اس کو ہاتھ لگانے سے کسی کو بیماری لگ گئی ہو یا اس کے اندر سے وائرس نکل رہا ہو۔ یہ اس عالمی ادارے کی رپورٹ ہے جو اس کو پوری دنیا ماننے بیٹھی ہے، ایمان لائے بیٹھی ہے۔ اور مسلمانوں کو کتنا ڈرایا گیا، غسل نہیں دینا، ہاتھ لگاؤ گے تو یہ وائرس تمہیں چمٹ جائے گا۔ جنازہ پڑھانا ہے تو وہ کتنے میٹر مٹاتا تھا، جو نا کلومیٹر کے فاصلے۔ ایک ویڈیو میں نے وہ بھی دیکھی کہ وہ بڑے کھلے میدان میں دور تابوت رکھا ہوا ہے، ادھر امام کھڑا ہے، 2-4 مقتدی ادھر فاصلے پہ، کوئی ادھر فاصلے پہ۔ اتنا خوف و ہراس کہ اللہ کی عبادت کا طریقہ بھی چینج کر دیا۔ بھائی جس طریقے سے آپ مریض کو علاج کرتے ہیں، ڈاکٹر اپنی پوری احتیاط سے تو کسی نے روکا نہیں نا، وہ تو شریعت اجازت دیتی ہے احتیاط کرو۔ اب جس طریقے سے ڈاکٹر احتیاط کر کے مریض کا علاج کرتا ہے، تو کیا احتیاط کر کے اس مریض کو آپ غسل نہیں دے سکتے، کفن نہیں پہنا سکتے؟ بعض سرکاری مفتی ایسے بھی مل گئے جنہوں نے کہا اس میت کو جلا دیا جائے، ایسے بھی فتوے دینے والے پیدا ہو گئے۔ حالانکہ مسلمان میت کا احترام بالکل اسی طرح ہے جیسے زندہ مسلمان کا احترام ہے۔ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ مسلمان کی عزت کعبے سے بھی اللہ نے زیادہ رکھی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، قرآن کہتے ہیں ہم نے آدم کو بڑی عزت اور تکریم دی ہے۔ اس انسان کی عزت کے کیا کہنے جس کی تخلیق اور سانچے کا تذکرہ اللہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ رب قسمیں کھا کے انسان کے ڈھانچے اور قالب کا حسن اور اس کی خوبصورتی بیان کر رہا۔ اس انسان کی جس طرح زندہ کی عزت ہے نا، اسلام مرنے کے بعد بھی اس کو وہی عزت دیتا ہے۔ ابو داؤد وغیرہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسر عظم المیت کا کسر ہی حیا، میت کی ہڈی توڑنا اسی طرح جرم ہے جیسے زندہ کی ہڈی توڑنا مجرم۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں لکھا اس حدیث سے پتہ چلا کہ مسلمان کی عزت اور حرمت موت کے بعد بھی اسی طرح ہے جیسے زندگی میں تھی۔ پھر آپ ایک اور لحاظ سے دیکھیں، مسلمان کی قبر ہے نا، قبر کے اوپر چڑھ کر بیٹھنا یا قبر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھنا بھی منع کیا ہے۔ کیوں؟ مسند احمد میں ایک حدیث ہے، عمارہ بن حزم رضی اللہ عنہ کی مسند میں، صاحب مشکات بھی حدیث لائے، ایک بندہ قبر کو ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انزل ھذا القبر، انزل ھذا القبر ولا تؤذ صاحب ھذا القبر، اس قبر سے نیچے اتر جا، قبر والے کو اذیت اور تکلیف نہ دے۔ آپ دیکھیں مسلمان کی قبر کی بھی عزت ہے، اس کو ٹیک لگا کے بیٹھنا اس پر جائز نہیں، اس کے اوپر چڑھنا جائز نہیں ہے، جوتے لے جا کر وہاں جو ہے نا آپ بیٹھ جائیں، شریعت منع کرتی ہے۔ کتنی عزت دی، یہ عزت اسلام کے سوا کہیں نہیں ہے۔ تو میں ان مفتیوں سے بھی کہتا ہوں کہ جو خواہ کے ایسے
اوہام پر مبنی فتوے پیدا کرتے ہیں جس سے ایک مسلمان کی عزت جو ہے اس کے اوپر حرف آتا ہے. خدا کا خوف کھاؤ، بچ جاؤ، یہ دنیا چند روزہ ہے، ختم ہو جانی ہے، تم نے بھی پلٹ کر ادھر ہی آنا ہے. کبھی بھی اسلام کے احکامات سوائے اضطراری اور مجبوری کی صورت میں چینج نہیں ہوتے. جہاں شریعت رخصت دے اس کو لے لو، عزیمت اختیار کرو تو اس سے افضل ہے. اور جہاں شرع میں کوئی رخصت نہ ہو، رخصتیں پیدا کر کر کے مغرب کے ہاں میں ہاں ملانا، یہ بہت بڑا جرم ہے. تو اسلام نے مسلمان کو بڑی عزت دی، لیکن کتنا خوف ہراس. تو ذرا اس آیت پر غور کرو جو میں نے سورۃ النحل کی 112 نمبر آیت 14ویں پارے سے پڑھی ہے. نعمتیں بھی اللہ کی، دل میں اطمینان بھی، ایمان بھی. کھلا رزق کیوں چھن گیا؟ یہ بھوکے رونے کیوں روئے جا رہے ہیں؟ اصل مرض کی طرف پلٹتے نہیں جو قرآن بتاتا. حالانکہ حاکم وقت کا فریضہ یہ تھا اور ہے، ایسی کوئی مصیبت آئے سب سے پہلے پوری قوم کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی اور توبہ کرنے کی تلقین کرے. خود نمونہ بنے اس بات کا کہ ہم سے کوئی گناہ ہوئے ہیں، ہم ان گناہوں کو چھوڑیں. کتنے بڑے بڑے گناہ ہم کرتے ہیں، ابھی بھی نہیں چھوڑ رہے. اس وبائی دور کے اندر بھی وہ گناہ اسی طرح جاری ہیں جو وبا کے آنے سے پہلے مسلمان کرتے تھے. زنا کے اڈے اسی طرح کھلے ہیں، ماپ تول میں کمی ہمارے بازاروں میں اسی طرح جاری ہے. سود جو سب سے بڑا پریکٹیکلی زندگی میں ایک گناہ ہے تجارت میں، جس کو قرآن نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ قرار دیا ہے، وہ ختم کرنے کا نام ہی کوئی نہیں لیتا. بھئی تم اللہ اور اس کے رسول سے قرآن کے بقول جنگ کرو تو کیسے اللہ تم سے راضی ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو چھوٹی سی مخالفت بھی بندے کے لیے عذاب کا سبب بن جاتی ہے. سورہ نور پڑھو. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. لوگوں کو نبی کے حکم کی مخالفت سے ڈر جانا چاہیے، کہیں انہیں کوئی بڑا فتنہ یا دردناک عذاب نہ آ جائے. رسول کے حکم کی مخالفت پر آزمائشیں اور عذاب دردناک آ سکتا ہے. یہ سورۃ نور ہے. اس کی تفسیر میں صحیح مسلم کی حدیث بھی یاد رکھو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول کرنے کے لیے تشریف فرما ہے. ایک بدو آپ کے پاس آتا ہے، کھانے میں شریک ہوتا ہے. کھانا کھانے کے لیے بایاں ہاتھ کھانے کی طرف اس نے بڑھایا. الٹے ہاتھ سے کھانا منع ہے. صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے. آپ فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے لینا دینا کھانا پینا شیطان کا عمل ہے. دائیں ہاتھ سے چیز پکڑا کرو، دائیں ہاتھ سے لیا کرو، دائیں ہاتھ سے دیا کرو، دائیں ہاتھ سے کھایا کرو، دائیں ہاتھ سے پیا کرو. تو جب اس نے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا بایاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ تم دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ. وہ غرور میں آ گیا، تکبر میں، مجھے روکا ہے. تو غرور میں آ کر کہتا ہے میرا دایاں ہاتھ کھانے کے لیے نہیں اٹھتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اٹھے گا بھی نہیں. آپ کے اس جملے کے بعد اس کا دایاں ہاتھ شل ہو گیا. زندگی بھر دایاں ہاتھ سے کام کرنے کی ہمت نہیں ہوئی. تو نبی کے حکم کی مخالفت پر قرآن کہہ رہے کہ تمہیں بہت بڑا فتنہ اور بہت دردناک عذاب اور تکلیفیں آ سکتی. ہم لوگ پھر بھی باز نہیں آتے. اور ان سب سے بڑا گناہ شرک، غیر اللہ کی بندگی، سجدے اللہ کے سوا اوروں کو. مشکل ترین حالات آ جائیں تو رب کو پکارنے کی بجائے اس کی مخلوق کے در پہ جھکنا، یہ سب سے بڑا جرم ہے. ان الشرک لظلم عظیم. شرک ہمارے ہاں موجود ہے، سود ہمارے ہاں موجود ہے، زنا کاری ہمارے ہاں بلکہ بعض جگہوں پر لائسنس ملے ہوئے ہیں،
ہمارے ہاں یہ سسٹم موجود ہے، ماپ تول میں کمی جو سابقہ قوموں میں بیماری ہوتی تھی سب ہمارے ہاں موجود ہے۔ جھوٹ بولنا، تہمتیں لگانا، فسق و فجور اور عریانی فحاشی، عورت کا بلا حجاب اور عادل کپڑے پہن کر بازاروں میں نکلنا کون سا گناہ ہے جو بڑا جو پہلی قوموں نے کیا ہم نے نہیں کیا؟ تو توجہ تو یہ حکمرانوں کو پہلے دلانی چاہیے بھئی برائیاں بند، کفر شرک بند، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں بند، سودی معاملات ختم، جو لائسنس دیے ہوئے مختلف جگہوں پر بدکاری کے آج کے بعد ختم۔ اس چیز کی طرف کوئی حاکم بھی نہیں آتا۔ خالی لفظ ایمان بول کر تو مسئلہ حل ہی نہ ہوتا جب تک ایمان کے تقاضے نہ پورے کیے جائیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس قوم پر، اب یہ بستی کون سی تھی؟ بعض تفسیر والوں نے کہا کہ یہ مکہ تھا، نبی علیہ السلام نے تو بد دعا کی تھی اہل مکہ کے لیے، تو اس بد دعا کے نتیجے میں ساری نعمتیں ان سے چھن گئی، اور بعض مفسرین نے کہا اللہ نے سمجھانے کے لیے مطلق ایک بستی کا ذکر کیا، کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں تو سمجھانے مقصد ہے نا قرآن میں کہ ایمان جاتا چلا گیا، اطمینان قلب نہ رہا، رب کی نعمتوں کا شکر نہ ہوا، تو اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے بھوک کی صورت بھی پیدا ہو سکتی ہے اور خوف و ہراس کی صورت بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو یہ سارا کچھ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ جو ہم گناہ کر رہے ہیں کیا ہم نے ترک کیے یا نہیں کیے۔ اگر ہم گناہ ترک کر کے اللہ کے فرما بردار بندے بن جائیں تو یہ عذاب، یہ مصیبتیں، یہ وبائیں، یہ بیماریاں اللہ رب العالمین لے جاتا ہے۔ پوری قوم، میں نے سورہ قوم یونس علیہ السلام کی مثال دی تھی آپ کو، پوری قوم جب عذاب دیکھا اللہ کا، ایمان لا کر گڑ گڑانے لگے اللہ کے آگے، اللہ نے اس قوم پر آیا ہوا عذاب ٹال دیا۔ تو توبہ کے وقت سے پہلے، جب تک وہ توبہ کا وقت ہے اس کے اندر توبہ کر لی جائے۔ جب موت کا پیغام آ جائے نا اس وقت پھر توبہ کرے تو وہ نہیں ہوتی۔ فرعون نے بھی کہہ دیا تھا کہ میں اب ایمان لایا جب غوطہ ایک آیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ ہم کیا گناہ روزمرہ میں کرتے ہیں، کیا غلطیاں کرتے ہیں، ہمارے اندر کیا خامیاں ہیں۔ اپنی خامیاں دور کر کے اللہ سے معافی مانگ لیں گے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ قرآن میں اللہ نے سورۃ فرقان کے اندر شرک، کسی جان کو ناحق قتل کرنا، زناکاری اور اس طرح کے کئی جرائم ذکر کر کے فرمایا کہ جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ صرف معاف ہی نہیں کرتا، ان کی غلطیوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل کر دیتا ہے۔ جتنی غلطیاں گناہ ہیں، سچی توبہ کرتے ہیں تو سچی توبہ کرنے والوں کی وہ ساری غلطیاں، کتنا انعام ہے اللہ کا، ان کو نیکیوں میں بدل کے اس بندے کو عطا کر دیتا۔ تو اللہ ہمیں بھی اور ہمارے حکام کو بھی سچی توبہ کرنے کی توفیق دے، اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنوں میں فرما بردار بنائے، اور جو مدینے کی ریاست کے تقاضے تھے اللہ ہمیں وہ پورے کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔